السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی 3 ڈاکو اور 3 سکی بہنوں کی کہانی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں 3 جوان لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اسی کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد کے پیش امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا کہ اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے پر آئے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور و رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بغیر ہمیں سکون نہیں آ رہا ہے۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب ہمارے باپ کو خبر ملی تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں کو آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا اندھیرا کمرے میں اتنا تھا کہ ہم ان کی شکل نہیں دیکھ سکے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلنے والے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے حرامی بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی
توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں تم کو کیوں بتاتے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کر کے، اور اس طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام بھی دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اس مسئلے کا حل ان سے پوچھتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے۔ وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ان میں سے تمہارا گنہگار کون تھا جو اس رات تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے، اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب مجھے پتہ چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ کر دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ دوسرا آدمی جس سے خوشبو آ رہی تھی، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھایا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے دوستوں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔